سر وائی somebody like عاطف میاں does not agree with that؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روپی ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ کی ہے، فورن اسسٹنس پہ ٹوٹل ریلائنس ہو گئی آپ کی، اور اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں جی، عاطف میاں جو ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، لیکن وہ پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے بیٹھ کے پرنسٹن کے پیڈسٹل بیٹھ کے وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر پاکستان میں کیا کریں، اور وہ تو اس سے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بھی بہت سخت خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ کوئی سمجھائے کہ جناب والا یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کے بیچ میں جو ہے جب وہ گروتھ ہوتی ہے یا جو ریسیشن آتا ہے تو وہ ہاؤسنگ سٹارٹس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاؤسنگ سٹارٹس اگر گرو کر رہے ہیں تو گروتھ آ رہی ہے، اب نہیں ہے تو چلیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اب بہت ڈیولپ ہو گئی ہے ان کی اکانومی تو یہ اب بالکل۔ وہ ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہماری گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، آج جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 75 سال میں کسی نے کچھ نہیں کیا، اور یہ 72 سال میں اب یہ ایک حکومت آئی ہے جو پہلی دفعہ آئی ہے، اور اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بالکل چھو منتر کر کے سب چیز کو ٹھیک کر دے گی، تو کوئی ریالٹی چیک ہونا چاہیے۔ میاں صاحب آئیں گراؤنڈ پہ اور یہاں اتریں اور یہاں ہمیں ہیلپ کریں، اور میں تو جو بھی اس طرح کے انٹلیکچوئلز ہیں نا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھی بڑے دوست ہیں جو اس قسم کے لیکچر ہمیں دیتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ یار ادھر بیٹھو، ہمیں وی نیڈ ہینڈز who are competent, who are knowledgeable, and to just obviously put this country on track. تو سر جو ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ ان کے کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی، خان صاحب بھی سیکنڈ کر چکے ہیں اس بات کو کہ ریئل اسٹیٹ کا مافیا ہے پاکستان میں جس کو میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ کنفیشن تو پارٹی کا چیئرمین خود کر رہا ہے۔ نہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ غلط چیز ہے، آپ کو معلوم ہے، دیکھیں ہاؤسنگ جو ہے ایک چیز تو لیٹ می اسٹیپ بیک کہ ہاؤسنگ جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پروڈکٹیو وہ نہیں ہوتی، جس طریقے سے وہ ریپروڈیوس نہیں کرتی اکنامک ایکٹیویٹی کو، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو جب آپ ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو 42 انڈسٹریز جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کیل جو بنا رہا ہے، جو اینٹیں وہ بنا رہا ہے، جو سیمنٹ بنا رہا ہے وغیرہ وہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ملک کی اکانومی کو، وہ وائڈ اسپریڈ ہے، وچ مینس کہ وہ ایک شہر میں ایک مطلب صوبے میں نہیں ہوتی، جس نے جہاں جہاں گھر بنایا وہاں اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک وائڈ اسپریڈ ہے، فرینکلی اسپیکنگ دیر از نتھنگ رانگ ود دس، اوور ہمیں نہیں کر دینا چاہیے۔ ہمارا یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو انسینٹیو بھی دیے گئے تو یہ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا یہ ایک دفعہ ہم نے یہ ایمنسٹی وغیرہ ختم کی تو ہم ان کو بالکل سیدھی راستے پہ لے کے آ جاؤں گا میں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے شوڈ بی ایکویٹڈ ود ایوری ادر اکنامک جو ہمارا جو سیگمنٹس ہے، سر کہا تو یہ وہ تو جاتا ہے، بالکل بالکل یہ اس پہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے فیول سبسڈیز دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا، جانے سے پہلے پولیٹیکل گین کے لیے پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا معاہدہ کیا تھا لیکن 10 روپے سستا کر دیا جسٹ فار پولیٹیکل مائلیج، اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل غلط کہتے ہیں لوگ، اور پہلی بات ہے کہ کچھ سسپینڈ نہیں ہوا تھا، اور میں تو ون آف دیز ڈیز میں یہ کروں گا کہ میں ان کو لکھ دوں گا کہ کیا جب ہم گئے تھے کہ وہ سسپینڈ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، پھر خام خواہ یہ امبیرس ہو جائیں گے، کوئی سسپینڈ نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ میری جو ان کا وہ یہاں کا کنٹری ڈائریکٹر ہے، مطلب جو ہمیں مشن ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا سر یہ جو 7th ریویو ہے وہ دسمبر کے نمبرز پہ ہے، اور دسمبر کے نمبرز ہمارے بالکل زبردست ہیں۔ اچھا۔ اس نے کہا لیکن اب اگر آپ 8th ریویو کی طرف بھی جائیں گے تو اس میں یہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ کیسے فنڈ کریں گے؟ تو میں نے ان کو پورا حساب دے دیا، اور میں نے کئی دفعہ یہاں بھی حساب دے چکا ہوں، 466 بلین تھا، ہم نے کہا 3 مہینے کے لیے ہم کریں گے، جون تک کے لیے کریں گے، کیونکہ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں، انفلیشن وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دم، اور اس کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے۔ پی ایس ڈی پی کے ہم 100 ملین کاٹ رہے تھے، ہمارے ڈیویڈنڈ پڑے ہوئے تھے اس میں سے کوئی 125 کاٹ رہے تھے، اور پروونسز کو کیونکہ میں بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا، میری ٹیکس کلیکشن واز بیٹر دین پلان، تو میں ادھر سے ہم کوئی تقریباً 150 بلین لے، تو میں نے وہ حساب لوگوں کو دے دیا، اور اس کا کوئی تعلق نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آئی ایم ایف نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، آپ ہمیں لکھوا کے دے دیں پروونسز سے بھی، اور یہ جو کمپنی جو ہے جو ڈیویڈنڈ دے گی، اینڈ دیٹس فائن۔ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے دین ٹو بلیم اس، اچھا۔ بیکاز اور کیا کہیں گے یار،
ابھی جب کیونکہ ان کے منہ کے اوپر جو ایک قسم سے سامنے آ گیا نا شیشہ، وہ ہے کہ 22 مئی کو جو اکنامک سروے کے نمبرز آئے ہیں، وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے اچھے نمبر ہوں گے.